اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مذہبی دشمن ہیں، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے ہی سولی پر لٹکایا تھا۔ چنانچہ جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلر کا یہودی ہونے کا پتہ چلا تو انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، تو مجبور ہو کر یہ نائٹ ٹیمپلرز بنی اسرائیل یعنی یہودی اسکاٹ لینڈ ہجرت کر گئے اور پھر رفتہ رفتہ وہاں سے اپنا اثر و رسوخ پورے برطانیہ تک پھیلا دیا۔ یہاں اسکاٹ لینڈ میں نائٹ ٹیمپلرز کے یہودیوں نے لوگوں کو طاقت اور دولت کے سہانے خواب دکھانے شروع کر دیے، کیونکہ وہ لوگوں پر حکمرانی کرنے اور لوگوں کے نفسیات سے کھیلنے کے تمام حربے جان چکے تھے۔ یوں آہستہ آہستہ لوگ دولت اور ان کی سوچ کا شکار ہو کر ان میں شامل ہوتے گئے، کیونکہ انسان فطری طور پر دولت اور طاقت ہی چاہتا ہے، اور یوں یہ تنظیم تیزی سے پھیلنے لگی، یہاں تک کہ اسے 1128 میں مذہبی تنظیم تسلیم کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں اس نائٹ ٹیمپلر نامی تنظیم کو تمام یورپی قوانین سے استثناء حاصل ہو گئی۔ یہی چیز ان کے طاقت میں اضافے کا باعث بنی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت جلد ہی یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جائیدادیں، قلعوں، جاگیروں اور دنیا بھر کے وسائل پر قبضہ کرنے لگے۔ یہ تنظیم دنیا بھر کے تربیت یافتہ اور تجربہ کار لوگوں پر مشتمل ہو گئی۔ اس تنظیم کا سربراہ گرینڈ ماسٹر کہلاتا ہے اور ان کے نائبین ماسٹر کہلاتے ہیں۔ گرینڈ ماسٹر کا حکم ان کے لیے خدا کا درجہ رکھتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ بیرون ممالک سفر کرنے سے گھبراتے تھے، کیونکہ راستے میں ڈاکوؤں کا خدشہ رہتا تھا۔ ان نائٹ ٹیمپلرز نے تھوڑی سی فیس کے بدلے لوگوں کی نقدی اور رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا شروع کر دیا اور سود لینا شروع کر دیا۔ اسی سسٹم کے ذریعے آگے چل کر بینک کا نظام متعارف کروایا گیا۔ بعد میں یہی یہودی نائٹ ٹیمپلرز یورپ میں پہلے سے موجود ایک تنظیم میسن گلڈز میں شامل ہو گئے اور یہاں قبالہ جادو کی رسومات اور علامات متعارف کروانا شروع کر دیے۔ ناظرین گرامی، آپ جادو سیریز کی 5ویں ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ پہلی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ کچھ عرصہ بعد ان میں نائٹ ٹیمپلرز یہودیوں نے میسن گلڈز کے ہی اراکین میں سے اپنے ہم خیالوں کے ساتھ مل کر اپنا نام بدل کر فری میسن رکھ لیا، اور یوں فری میسن نامی تنظیم وجود میں آئی، جس کا مقصد پوری دنیا میں آزاد خیالی اور دین سے بیزارگی کو فروغ دینا تھا۔ انسان کے اندر جنس پرستی اور مادی خیالات کو پروان چڑھانا تھا۔ شروع میں نائٹ ٹیمپلرز نے تجارتی قافلوں کے لیے سیکیورٹی کا کام شروع کیا، اور معمولی سی اجرت پر وہ تجارتی قافلوں کی رقم باحفاظت ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ دنیا کا پہلا بینک وجود میں آیا۔ ناظرین، سونے اور چاندی کے سکے ختم کر کے کاغذی نوٹ کیسے وجود میں آئے، اور اب ان کاغذی نوٹوں کو ختم کر کے محض نمبر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر بینک کیسے بنے، وغیرہ وغیرہ موضوعات ہیں جن پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ چنانچہ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اس تنظیم نے یورپ میں جنگوں کو آگے بڑھایا اور سودی کاروبار یعنی بینکنگ اور عالمی مالیاتی ادارے IMF وغیرہ بنا کر دنیا کی معیشت کنٹرول کرنے کا طریقہ متعارف کروایا، کیونکہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ اس کی معیشت کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ ان تنظیموں نے ایک تیر سے دو شکار کر کے جنگ کروا کر مذاہب، خاص طور پر مسلمانوں پر دہشت گردی کا ٹھپا لگا کر مذہبی بیزارگی کو فروغ دیا، اور دوسری طرف ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہتھیار بھیج کر اربوں پتی بن گئے۔ یوں اس تنظیم نے دنیا میں اخلاقی پستی، مذہب سے بیزارگی اور جنسی خواہشات کو فروغ دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے یہ تنظیم خود آگے نہیں آتی، بلکہ شیطانی معاہدے کے ذریعے اپنے پیروکاروں سے ہر غلط کام کرواتی ہے۔ 1776 میں اس فری میسنز نے مل کر ایک نئی تنظیم ایلومناتی قائم کی۔ ایلومناتی کے نظریات اور مقاصد فری میسن کے جیسے ہی تھے۔ اس تنظیم کے ذریعے دنیا کے بڑے بڑے فری میسنز جرمنی کے روتھس چائلڈ نامی خاندان کی مدد لے کر دنیا بھر کے مذاہب، خاص طور پر اسلام اور عیسائیت کو تباہ کرنے کے لیے منصوبے تشکیل دیے گئے۔
اسلام کو چونکہ تباہ کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ مسلمان پریکٹیکلی دین پر عمل پیرا ہیں اور دین کے رہنما یعنی علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں، چونکہ دیگر مذاہب بشمول عیسائیت میں مذہبی علم صرف ان کے راہب ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ عام آدمی کو مذہبی علم حاصل کرنے کا حق نہیں، اس لیے باقی مذاہب کے پیروکاروں کو گمراہ کرنا ان تنظیموں کے لیے قدرے آسان تھا بمقابل اسلام کے۔ اور یہ بات تو یقیناً سب ہی جانتے ہوں گے کہ عیسائی راہب وقت اول سے ہی یہ بات جانتے آئے ہیں کہ ایک آخری نبی جس کی یہ نشانیاں ہوں گی آئے گا جو حق پر ہوگا، مگر وہ علامات جاننے کے باوجود یہ لوگ پیسے اور عہدوں کی لالچ کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ تو ایسے لوگ جو پہلے سے گمراہ ہیں، انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا کون سی بڑی بات تھی، جبکہ اسلام میں علم حاصل کرنے کا حق الحمدللہ سے ہر مسلمان کو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیائے اسلام میں علماء بھرے پڑے ہیں جنہوں نے ہر محاذ پر اسلام کا نعرہ بلند کیا ہے، چاہے وہ سیاست ہو یا دوسرا کوئی میدان، بلکہ سیاسی میدان میں تو ان تنظیموں کو ہمیشہ مات کھانی پڑی ہے، جس کی وجہ سے یہ تنظیمیں اسلام پر غالب نہ آ سکیں۔ لاکھ کوششوں کے باوجود جب یہ تنظیمیں اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکیں تو 19ویں صدی میں یہ تجویز پیش کی کہ ان کے رہنماؤں کو گمراہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، کیوں نہ ہو ان کے علماء کو بدنام کیا جائے تاکہ عوام ان سے دور ہو سکے، پھر ان کے عوام کو گمراہ کرنا مشکل نہ ہوگا، تب انہی عوام کے ذریعے ان علماء کو سیاست سے بے دخل کر دیا جائے اور علماء کا ایسا نقشہ کھینچ کے پیش کیا جائے جسے دیکھ کر آئندہ آنے والی مائیں اپنے بچوں کو عالم بنانے سے بھی کترائیں۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔